السلام علیکم فورتھ ایئر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وزیر اعظم کے اختیارات اور فرائض، اور آج ہمارا ٹاپک ہے جو پیج نمبر 445 پہ ہے، اسی سے نیکسٹ ٹاپک وفاقی حکومت کے خدوخال یا فیچرز آف فیڈرل گورنمنٹ۔ 1973 کے اکارڈنگ پاکستان ایک پارلیمانی دستور تھا اور ایک وفاق تھا۔ پارلیمانی دستور میں وفاقی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پارلیمانی حکومت کا سربراہ یعنی وزیر اعظم کے پاس یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں اور اصل ان اختیارات کو وہی استعمال کرتا ہے۔ لیکن 1985 میں ترمیم کر کے 8ویں ترمیم کے تحت دستور کے چیپٹر 3 کے آرٹیکل 90 سے 96 تک اس کو بدل دیا گیا، اور دستور میں یہ الفاظ شامل ہوئے کہ وفاق کا انتظامی اختیار صدر کو حاصل ہوگا، اور وہ اسے یا تو براہ راست خود یا اپنے ماتحت افسروں کے ذریعے دستور کے بموجب یعنی دستور کے مطابق استعمال کرے گا۔ اس طرح دستور میں اس شق کو شامل کر دیا گیا کہ وفاقی حکومت کا سربراہ اب وزیر اعظم کی بجائے صدر ہوگا۔ اس ترمیم کا مقصد یہ بتایا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا ہوگا اور وفاق مضبوط حیثیت رکھے گا۔ 8ویں ترمیم سے پہلے وفاق کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے اور وزراء پر مشتمل ایک وفاقی حکومت تھی، اس کے ساتھ مل کر وزیر اعظم ان اختیارات کو استعمال کرتا تھا۔ ان اختیارات کو صدر کے نام سے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اصل اختیارات وزیر اعظم کے ہی تھے، صدر کے اختیارات برائے نام تھے، اور 1985 کی اس ترمیم کے تحت اصل اختیارات کا مالک صدر ہو گیا اور صدر کے اختیارات برائے نام نہیں رہے، اور اس طرح پاکستان کا دستور نہ تو پوری طرح پارلیمانی رہا، نہ ہی یہ پوری طرح صدارتی ہوا، کیونکہ صدارتی طرز حکومت میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر وزیر اعظم کا عہدہ بھی تھا اور اس کے پاس اختیارات بھی تھے، لیکن اعلیٰ ترین انتظامی اختیارات صدر کے پاس تھے، اس لیے یہ ایک نیم پارلیمانی یا نیم صدارتی طرح کا طرز حکومت آئین بن گیا، اور صدر کو اہم ثوابدیدی اختیارات مل گئے۔ ثوابدیدی ڈسکریشنری اختیارات ہوتے ہیں۔ ڈسکریشنری جو پاورز ہوتی ہیں ان کو آپ آسان انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں انریسٹرکٹڈ پاورز، ایسی پاورز جن کو اپنی ثوابدید یعنی مرضی سے صدر استعمال کرتا ہے اور صدر کی مرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس طرح جو صدر کے اختیارات تھے وہ اس کی اس کی سیاسی اہمیت کو مزید بڑھا گئے، اور صدر کو اس قدر مضبوط عہدیدار بنا دیا گیا کہ اگر اس کو حالات سنگین نظر آتے تو وہ وزیر اعظم، کابینہ، قومی اسمبلی، صوبائی وزراء اعلیٰ اور صوبائی اسمبلیوں کو معزول کر کے نگران حکومتیں اپنی مرضی سے بنا سکتا تھا۔ اس طرح صدر کو بہت بڑا ایک مقام مل گیا، اس کے پاس وسیع اختیارات ہو گئے، اور اس کے ثوابدیدی اختیارات ایک طرح کے مطلق العنان اختیارات تک بڑھ گئے۔ اس جو ترمیم تھی اس کو 13ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا، لیکن 2002 میں 17ویں ترمیم کر کے دوبارہ سے صدر مشرف کے دور حکومت میں اس جو 58(2)B کا آرٹیکل تھا آئین میں اسے بحال کیا گیا اور صدر کے اختیارات کو پھر سے بڑھا دیا گیا۔ اس طرح 2010 میں اس کو ختم کر دیا گیا، اور اب پاکستان میں مکمل طور پر پارلیمانی نظام رائج ہے، جس میں اصل اختیارات وفاقی حکومت کے سارے اختیارات وزیر اعظم اور اس کی وفاقی حکومت استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کے مین فیچرز جو خد و خال ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسٹیٹس آف پریزیڈنٹ یعنی صدر مملکت کا مقام۔ 8ویں ترمیم نے صدر کو ملک اور حکومت کا سربراہ بنا دیا تھا، اس سے پہلے وہ مملکت کا محض رسمی سربراہ تھا۔ اس طرح 2 دفعہ ایسے پاکستان میں حالات پیدا ہوئے، 1985 کی ترامیم کے ذریعے، اس کے بعد 2002 کے صدارتی ایکٹ کے ذریعے، اور 2002 کے آپ کہہ سکتے ہیں ترامیم بھی تھی آئین کی، اور جو صدارتی احکامات ان کے ذریعے صدر کے اختیارات کو بڑھا دیا گیا۔ اس سے پہلے صدر کی حیثیت برائے نام اور رسمی تھی، اور ابھی بھی جو پاکستان میں 2010 سے مکمل پارلیمانی نظام کو بحال کیا گیا ہے، تو اب صدر مملکت کا مقام صرف برائے نام رہ گیا ہے، اور صدر کے پاس صرف برائے نام اور آئینی اختیارات حاصل ہیں،
اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ سیکنڈ ہے اس کا جو خط و خال ہے وہ ہے وزیر اعظم کی حیثیت۔ اب وزیر اعظم کو 8ویں ترمیم نے کم تر مقام دے دیا تھا، اور 2 دفعہ ایسا ہوا۔ 1973 کے آئین کی بنیادی جو روح تھی اس کے مطابق اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس تھے، وہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہے، اپنے وزراء کی مدد سے، اپنی کابینہ کی مدد سے وہ وفاقی نظام کو سنبھالتا ہے۔ اس حکومت کا سربراہ ہونے کے ناطے پوری ریاست کے انتظامی مشینری کو کنٹرول کرتا ہے، اور ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ملک کے حکومت کو چلاتا ہے۔ لیکن 8ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات بڑھائے گئے، تو صدر وزیر اعظم کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر اہم انتظامی فیصلہ لینے سے پہلے اب صدر کے مشورہ لینے کا پابند تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کو نامزد کر سکتا تھا، اور نامزد کرنے کے بعد 2 ماہ کے اندر اندر صدر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کو، قومی اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلیوں کو برخاست کر سکتا تھا۔ اس طرح صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں ہمیں ایک فلیکچویشن نظر آتے ہیں، کہ ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی وزیر اعظم کے اختیارات کم نظر آتے ہیں، کبھی زیادہ۔ لیکن 2010 سے مکمل پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج ہونے کے بعد سے صدر کے اختیارات منسوخ ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم کی وہ پارلیمانی حیثیت بحال ہو گئی ہے جو پارلیمانی نظام کی پہچان مانی جاتی ہے، اور اب وزیر اعظم ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ اس کے بعد تیسرا وفاقی نظام کے اہم جو ستون ہے اس کے خط و خال کا، وہ ہے کابینہ۔ کابینہ کی تشکیل آئین کے آرٹیکل 92 کے تحت اس میں وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ وزراء اور وزرائے مملکت پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ دونوں پاکستان کے دونوں ایوانوں سے لیے جاتے ہیں۔ سینٹ سے 1/4 ارکان سے زیادہ افراد نہیں لیے جا سکتے، اور یا جو وزرائے مملکت ہیں وہ بھی ٹوٹل کابینہ کے 1/4 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب وزیر اعظم اپنی کابینہ کے افراد کو چنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں۔ اپنی سیاسی جماعت کے اہم عہدیداروں کو سے صلاح مشورہ کر کے وہ کابینہ کے ارکان کی فہرست تیار کرتا ہے، اور اس میں وہ اپنی سیاسی جماعت کے افراد کو ان کی سیاسی کارکردگی، ان کی سیاسی وفاداریاں، الیکشن کے دوران ان کی الیکشن مہم کے دوران ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ پارٹی کی جو سینئر ہوتی ہیں، سینئر افراد ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہوئے سیاسی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کابینہ کی تشکیل کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم کسی ایسے شخص کو پارلیمنٹ کا ممبر بناتا ہے جو کہ کابینہ کا ممبر بناتا ہے جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی ایک سیٹ کے اوپر اس سے انتخابات لڑوا کر اس کو الیکشن میں کامیاب کروائے، اور اس کے بعد وہ اس کا کابینہ کا رکن رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشیر یا ایڈوائزرز آئین کے آرٹیکل 93 کے تحت صدر یا وزیر اعظم کے مشورے پر زیادہ سے زیادہ 5 مشیروں کا تقرر کر سکتا ہے۔ ان کے لیے شرائط بھی صدر خود تیار کرتا ہے، اور مشیر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کو پارلیمنٹ میں پارلیمانی کمیٹی میں تقریر کرنے اور کارروائی میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ وفاقی خط و خال کا ایک اہم حصہ ہے۔ پارلیمنٹ پاکستان میں 2 ایوانوں پر، ایوان بالا اور ایوان زیریں پر مشتمل ہے۔ ایوان بالا کا نام سینٹ اور ایوان زیریں کا نام قومی اسمبلی ہے۔ سینٹ ایک غیر نمائندہ ادارہ ہے، ایک مستقل ادارہ ہے جو 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ ہر سال اس کے 1/3 افراد ریٹائر ہوتے ہیں۔ اس کے جو افراد ہیں وہ انڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہو کر آتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں جتنے ممبرز ہیں وہ سب کے سب عوام کے ووٹوں سے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب ہو کر آتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ہر صوبے کو اس کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ سینٹ میں ہر صوبے کو برابر نمائندگی دی گئی ہے، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کی بحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں، ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کو وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر اعتماد نہ رہے تو اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کر کے وہ ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی نظام میں وفاقی حکومت ایک اور اصول پر کام کرتی ہے، جس کو
کلیکٹیو رسپانسبلٹی یا اجتماعی ذمہ داری کہتے ہیں۔ برطانوی نظام کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے کہ پارلیمانی نظام ایسا یا کابینہ نظام کیبنٹ سسٹم ایسا نظام ہے جس میں تمام وزراء کٹھے تیرتے اور اکٹھے ڈوبتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک وزیر سے، جیسے وزیر تجارت، وزیر خارجہ، وزیر ریلوے، وزیر تعلیم، کسی ایک بھی وزیر کی غلطی سے کا خمیازہ پوری کابینہ کو بھگتنا پڑتا ہے، اور کسی ایک وزیر کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جائے تو پوری کی پوری کابینہ برطرف سمجھی جاتی ہے، اور کسی ایک وزیر کی غلطی پر دوسرا وزیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، کسی اور صرف اس وزیر کو اس ریلیٹیو فیلڈ میں جس سے اس کا تعلق ہے صرف وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اجتماعی طور پر صدر، پارلیمنٹ اور قوم کو وزراء جتنے بھی ہیں وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وہ مختلف سوالات اور تحریکوں کا سامنا کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اگر کسی ایک وزیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس کرے تو سب کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اسی ایک وزیر کی کامیابی کا کریڈٹ پوری کابینہ کو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے صوبائی گورنر، پروونشل گورنرز۔ صوبوں میں جو گورنر ہیں وہ وفاقی حکومت کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں۔ دستور کی روح سے صوبوں کو داخلی خود مختاری حاصل ہے، اور جو صوبائی گورنر ہیں اور ایسے جو صوبائی خود مختاری حاصل ہے، اور دستور کے تحت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو طرح کے اختیارات ہیں۔ ایک اختیارات مرکزی امور کی فہرستیں ہیں، مرکزی، اور دوسری مشترکہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں وہ سب کے سب صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبائی لحاظ سے بہت زیادہ صوبوں کو کافی حد تک خود مختاری دی گئی ہے، اور لیکن مرکز اپنے صوبوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے؟ اپنے گورنرز کے ذریعے۔ گورنر صوبوں میں وفاقی حکومت کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، اور جس طرح وزیر اعلیٰ اپنے متعلقہ صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہاں کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ اور اس کی جو صوبائی کابینہ ہے یا صوبائی پارلیمنٹ ہے وہ اس صوبے کے افراد کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن جو گورنر ہے اس کو وفاقی حکومت ہی نامزد کرتی ہے، اس کو مقرر بھی وفاقی حکومت کرتی ہے، اور وہ وفاقی حکومت کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ صوبے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، اور وہ ساری وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو مرکز میں صدر کو حاصل ہوتی ہیں۔ جس طرح صدر برائے نام اختیارات کا پارلیمانی نظام میں صدر برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور اس کے پاس صرف برائے نام اختیارات ہوتے ہیں، اس کے نام سے حکومت کا سارے نظام اور امور نظام چلتا ہے، لیکن اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب 13ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات بڑھ گئے، اور 8ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات بڑھ گئے تو 1885 میں، اور 13ویں ترمیم جو 1997 میں ہوئی تھی اس کے تحت صدر کے اختیارات ہٹ گئے، تو دونوں صورتوں میں جب صدر کے اختیارات بڑھے تو صوبائی گورنر کے اختیارات بھی بڑھ گئے۔ اسی طرح صدر کے اختیارات کم ہوئے تو صوبائی گورنر کے اختیارات بھی بڑھ گئے، اور جب 2002 میں 17ویں ترمیم کے تحت دوبارہ سے صدر کے اختیارات کو بڑھایا گیا تو گورنر صوبہ جو جتنے بھی صوبائی حکومتیں تھیں وہاں پر صوبائی گورنروں کے اختیارات بھی بڑھ گئے، اور جب 2010 میں صدر کے اختیارات کو کم کیا گیا تو صوبائی سطح پر جتنے بھی گورنر تھے ان کے اختیارات بھی کم ہو گئے۔ اس طرح مرکز کی اور جو صوبوں کی یہاں پر ہے مرکزی حکومت ہے اس کے جو فیچرز ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکمل اوور ویو تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ مرکزی سطح پر جو حکومت ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے۔ ہماری جو مرکزی سطح ہے اس کو یہ وفاقی حکومت کی اگزامپل مرکزی سطح سے میں آپ کو اگزامپل کے ذریعے پاکستان کی اگزامپل کے ذریعے اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ہماری مرکزی حکومت اس وقت ہمارے دارالحکومت میں قائم ہے۔ ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے، وہاں پر مرکزی حکومت قائم ہے۔ مرکزی حکومت کا آئینی سربراہ، ہماری ریاست کا آئینی سربراہ ہمارا صدر ہیں، صدر عارف الوی، اور وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ یہ ہمارے جو مرکزی حکومت ہے اس کے سربراہان ہیں۔ اصل سربراہ ہمارا وزیر اعظم ہے کیونکہ پارلیمانی نظام ہے، اور آئینی سربراہ ریاست کا آئینی سربراہ ہمارے صدر ہے۔ اسی طرح مرکزی حکومت میں جو پارلیمنٹ ہے ہماری وہ قائم ہے، سینٹ قائم ہے، قومی اسمبلی قائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو وفاقی سطح پر وزیر اعظم اور اس کے ساتھ وفاقی وزراء ہیں جو اس کی کابینہ میں شامل ہیں، جیسے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ڈاکٹر شبلی اور شبلی فراز،
اور اسی طرح وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید، اسی طرح وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ہیں، وزیر منصوبہ اسد عمر ہیں۔ تو یہ سب کون ہیں؟ ہمارے وفاقی وزراء ہیں جو وفاقی سطح پر کام کر رہے ہیں، اور یہ وفاقی کابینہ کے افراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ کابینہ کے یہ تقریباً سارے یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، صوبائی جو گورنرز ہیں چاروں صوبوں کے، وہ الگ الگ ہیں، اور صوبائی سطح پر صوبائی حکومتیں اسی پیٹرن پر کام کر رہی ہیں۔ جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہے وہ وہاں پر اسی پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ مرکزی حکومت کے یہ انڈر کام کرتے ہیں، لیکن صوبوں کے اندر کافی حد تک خود مختار طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آپ نے کووڈ-19 کا جب کہ سارا چل رہا تھا تو اس میں آپ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کافی تضاد دیکھا تھا۔ ایسا اس لیے ہے کہ صوبائی صحت کا محکمہ بیسیکلی صوبائی حکومتوں کے انڈر آتا ہے، تو وفاقی حکومت اپنی پالیسی کو اوورال جاری کر سکتی ہے، لیکن صوبائی حکومتیں اس میں خود مختار ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ نے اس کو ڈیفرنٹلی ڈیل کیا اور باقی صوبوں نے اس کو ڈیفرنٹلی ڈیل کیا۔ تو یہ ہے ایک اوور ویو، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں وفاقی حکومت اس وقت کہاں قائم ہے اور کون کون سے آپ کے مین وفاقی وزراء ہیں، تاکہ آپ کو اس سارے لیکچر کو کمپریہینڈ کرنے میں آسانی رہے۔ یہ یہاں پر ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔